علماء کرام فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، ان ایسی ہستیوں کی موجودگی میں جہاں پر میں بات کرنا اپنے لیے عزت اور سعادت کی بات سمجھتا ہوں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے اہل علم کی موجودگی کو اپنے لیے غنیمت بھی سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ شفقتیں، یہ محبتیں، یہ سرپرستیاں کوئی معمولی حیثیت کی حامل نہیں ہیں۔ قیامت کے روز باقی رہنے والے اور قائم رہنے والے تعلقات فقط تقوی کی بنیاد کے پر ہی باقی رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوستی اگر باقی رہے گی تو اہل تقوی کی باقی رہے گی، باقی تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن ایسا دن ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، لیکن اہل تقوی کی صحبت اور رفاقت اور پیار اور محبت وہاں پہ باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پیشتر جو افکار عالیہ اور جو فرمودات مبارکہ آپ کے سامنے میرے اساتذہ نے، میرے بزرگوں نے اور میرے مسلک اور میری جمعیت کے جلیل القدر اکابرین نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے کچھ فرمودات کو تو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت شیخ کی توحید کے حوالے سے انتہائی مؤثر اور دل نشیں گفتگو کو میں خود سنتا بھی رہا اور اپنے دل میں جگہ بھی دیتا رہا، اور اس سے پیشتر اہل علم کے فرمودات کے خلاصے کو اسٹیج سیکرٹری نے بڑے ہی بلیغ انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی احسن انداز میں بیان کر کے ان کے فرمودات کے ایک خاکے کو میرے ذہن کے اندر نقش کیا، اور اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہے دیتی ہے شوہی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ یقیناً حافظ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب اور شیخ الحدیث مولانا مسعود عالم صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہوگا وہ سچے موتیوں کی مالا کی مانند ہوگا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی اقوال ہیں ان سے انحراف کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، ان سے سرتابی کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن قال اللہ و قال رسول سے نہ انکار کی کوئی گنجائش ہے، نہ سرتابی کی کوئی گنجائش ہے۔ اور عرصہ دراز قبل میں نے ایک اجتماع میں جو آپ حضرات جیسے دوستوں نے منعقد کیا تھا، اس کی ایک چمک کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کیا، تو میں نے سوچا ان گزارشات کو ایک مرتبہ آپ کے بھی گوش گزار کر دیا جائے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی کائنات میں جتنی بھی ہستیاں جلوگر ہوئیں، جو علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، استدلال اور استشہاد کے اعتبار سے، اجتہاد اور تفقہ کے اعتبار سے بلند مقام پہ فائز تھی، رب قدیر کی قسم ہے ان میں سے ہر ہستی کی بات سے ادلہ کی روشنی میں
اور کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء احناف حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اپنی نسبت کو استوار کرنے کے باوجود اس بات کو روا سمجھتے ہیں اور اس بات کی گنجائش دیتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استدلال کے ساتھ، ان کے توقع کے ساتھ دور کیا بات کی جائے، ان کے اپنے شاگردان رشید جناب قاضی ابو یوسف اور امام محمد بھی اللہ کی روشنی میں اختلاف کر سکتے ہیں، اور جو سیدنا امام ابو حنیفہ کی بات سے دلیل کی روشنی میں اختلاف کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ مومن رہتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے۔ جس نے حضرت شافعی کے کسی فتوے کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف کیا وہ مومن بھی رہا، مسلمان بھی رہا۔ جس نے امام مالک کے کسی فتوے کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف کیا وہ مومن بھی رہا، مسلمان بھی رہا۔ جس نے حضرت احمد ابن حنبل کے کسی فتوے کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف کیا وہ مومن بھی رہا، وہ مسلمان بھی رہا۔ جس نے ابن تیمیہ کسی فتوے کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف کیا وہ مومن بھی رہا، وہ مسلمان بھی رہا۔ لیکن کائنات میں وہ واحد ہستی کہ جس کے کسی بھی فرمان کے ساتھ اختلاف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، وہ فاطمہ کے بابا کی ذات ہے، وہ حسنین کے نانا کی ذات ہے، وہ ابو بکر عمر کے داماد کی ذات ہے، وہ عثمان علی کے سسر کی ذات ہے۔ رب قدیر کی قسم ہے جو حضرت رسول اللہ کی کسی بات کو عمدن اختلاف کرتا ہے، جان بوجھ کے اس سے اختلاف کرتا ہے، بغیر وجہ کے اس سے اختلاف کرتا ہے، علم کی موجودگی میں اس کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، ادلہ کی موجودگی کے اندر اس سے اختلاف کرتا ہے، رب قدیر کی قسم ہے وہ مومن و مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ اعزاز اہل الحدیث کا اعزاز ہے کہ لوگ اپنے اپنے اماموں کی عظمت کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے امام کی ہر بات دلیل ہے اور میرے امام کی ہر بات حجت ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پورے شرع صدر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، حضور کی ہر بات دلیل ہے، حضور کی ہر بات آئین ہے، آپ کی ہر بات قانون ہے، آپ کی ہر بات شریعت ہے، آپ کی ہر بات دستور ہے، آپ کے لبوں سے نکلنے والی ہر بات حجت ہے، آپ کے لبوں سے نکلنے والی ہر بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پنجابی شاعر نے کیا خوب بات کہی، اردو کی بات یہ ہے، ادیب بات کرے تو ادب بنتا ہے، خطیب بات کرے تو خطابت بنتی ہے، مقرر بات کرے تو تقریر بنتی ہے، اداریہ نویس بات کرے تو اداریہ بنتا ہے، کالم نگار بات کرے تو کالم بنتا ہے۔ لیکن پنجابی شاعر نے کمال کی بات کی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی ہر بات دلیل ہے، ہر بات آئین ہے، ہر بات قانون ہے، اور یہ سلف کی جماعت کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعداد حاصل ہے کہ ہم نے وقت کے بیت جانے کے باوجود، ہم نے صدیوں کے گزر جانے کے باوجود، ہم نے قرنوں کے بیت جانے کے باوجود، ہم نے عشروں کے بیت جانے کے باوجود، ہم نے سالوں کے بیت جانے کے باوجود، ہم نے زمانے کے مد و جدر اور اتار و چڑھاؤ کے گزر جانے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے زمانے کے سینے کے اندر اس بات کو گاڑا ہے، روئے زمین کے اوپر ہر شخص غلطی کھاتا ہے، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تنہا بنا کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم ہوشہ چین ہیں علماء کے، ہم زانوِ تلمس کو طے کرنے والے ہیں علماء کے سامنے۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان بدیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا،
سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، فقیہ امت حضرت امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و علم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام دار الہجرہ امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ القرآ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، اور جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا۔ نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیخ الحدیث سے حاصل کیا، نہ شیخ التفسیر سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا۔ فعال لما یرید سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ سے حاصل کیا۔ اور اللہ وہ ہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی اس کو ٹھوکر لگی ہے۔ اور رب کے تلمید رشید مصطفیٰ وہ ہیں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ جب بھی کلام کرتے ہیں جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر فنڈامنٹل نقطہ اور اصولی اور بنیادی بات تو فضیلت الشیخ اور میرے جلیل القدر بھائی نے بیان کر دی ہے۔ حضور کا مشن بتوں کو گرانے کا مشن تھا، حضور کا مشن اجرام سماویہ سے برات کے اظہار کا مشن تھا، حضور کا مشن شجر و حجر کی پوجا کے انکار کا مشن تھا، حضور کا مشن انبیاء رسول اللہ اور ملائکہ کی پوجا سے انکار کا مشن تھا۔ لیکن حضرات گرامی قدر بات کو تھوڑا سا اس کی فرع کی طرف لے کے آیا جائے، یہ تو اصول کی بات ہے، میں فرع کی بات کرتا ہوں۔ فرع کی بات کیا ہے؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضور کا پیغام کیا تھا؟ حضور طیب چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آئے، ناپاک چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے، انسانوں کی غلامی سے آزاد کروا کر اور ان کو غلط رسوم و رواج سے آزاد کروا کر خالق کائنات کے نظام سے متعارف کروانے کے لیے آئے۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ پیغام مصطفیٰ یہ ہے زمین کے اوپر طیب چیزوں کو دوام حاصل ہوگا، ناپاک چیزوں کو مٹایا جائے گا، انسانوں کے گلے سے غلامی کے قلادوں کو اتارا جائے گا، باطل رسوم و رواج سے ان کو آزاد کروا کر ان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی دعوت دی جائے گی اور حضرت رسول اللہ کی غلامی کا سبق سکھلایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر حضور کے پیغام کی کیا بات کی جائے، اپنے تو اپنے رہے، پنڈت ہری چند اختر جو بیگانہ تھا اس کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھلا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اور مائیکل ہارٹ کو بھی یہ بات کہنا پڑی، he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious aspect of life۔ وہ کائنات کا واحد بڑا ہے، ہدایت کی زبان میں بات کی جائے وہ کائنات کا واحد بڑا ہے جو بصیرت کا بھی امام ہے، بصارت کا بھی امام، سماعت کا بھی امام ہے، اور افکار کا بھی امام، دل کا بھی امام ہے، دماغ کا بھی امام، حلیے کا بھی امام ہے، لباس کا بھی امام، تہذیب کا بھی امام ہے، تمدن کا بھی امام، ریاست کا بھی امام ہے، سیاست کا بھی امام۔ اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، وہ میری حلوت کا بھی امام ہے اور میری جلوت کا بھی امام،
اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، وہ میری تنہائیوں کا بھی امام ہے اور میرے اجتماع کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، وہ جمعے کے دن بھی امام ہے اور جمعرات کے دن بھی امام، وہ بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، وہ پیر کے دن بھی امام ہے، وہ اتوار کے دن بھی امام، وہ صبح کے وقت بھی امام ہے اور دوپہر کے وقت بھی امام، وہ شام کے وقت بھی امام ہے اور راتوں کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، وہ صدیوں کا بھی امام ہے اور کرنوں کا بھی امام، وہ عشروں کا بھی امام ہے اور سالوں کا بھی امام، وہ مہینوں کا بھی امام ہے اور ہفتوں کا بھی امام، وہ دنوں کا بھی امام ہے اور گھنٹوں کا بھی امام، وہ منٹوں کا بھی امام ہے، سیکنڈوں کا بھی امام، وہ پلک جھپکنے کا بھی امام ہے اور حاشیہ حیال کا بھی امام۔ اور اللہ نے کیا خوب بات کہی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے، جو ان کے اوامر کو نہیں مانتے، جو ان کی سنن کو نہیں مانتے، جو ان کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، جو ان کی چال کو نہیں مانتے، جو ان کی ڈھال کو نہیں مانتے، جو ان کی گفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی رفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی آئلی زندگی کو نہیں مانتے، جو ان کی سیاسی زندگی کو نہیں مانتے، جو ان کے امن کو نہیں مانتے، جو ان کے جہاد کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اللہ کے فضل و کرم سے پیغام مصطفیٰ کو لے کے آئے ہیں، اور آج میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی منت کے ساتھ اور بڑی سماجت کے ساتھ اپنے بھائی اور اپنے بزرگوار بھائی جناب مولانا عبداللہ ناصر صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا کام ابلاغ کرنا ہے، لیکن آج میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، حضور نے جب پیغام دیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ابلاغ کے ساتھ، اس کے بیان کے ساتھ انشاءاللہ اس کو اس ملک کے در و دیوار کے اوپر لہرا کے چھوڑیں گے اور اس کو انشاءاللہ اس ملک کے در و دیوار سے انشاءاللہ منوا کے چھوڑیں گے۔ مولانا یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر ٹرانسجنڈر بل کی آڑ میں حضرت رسول اللہ کے پیغام حیا کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان اکابرین کے بیٹے ہیں، ہم حضرت احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں، ہم ابن تیمیہ کے وارث ہیں، ہم علامہ شہید کے بیٹے ہیں۔ آج راول پنڈی کے آرٹ کونسل ہال سے ہم اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آل الحدیث کے فرزند اس ملک میں بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں گے، بے حیائی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم جنس پرستی کو برداشت نہیں کریں گے، ٹرانسجنڈرنگ کو برداشت نہیں کریں گے۔ وقت آئے گا ٹرانسجنڈر بل جیسے قوانین کو بحیرہ عرب کے اندر پھینک دیا جائے گا اور اسلام آباد کے ایمانوں کے اوپر پرچم نبوت کو لہرا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ملک کے اندر بغاوت نہیں چاہتے، ہم اس ملک کے اندر حلف شار نہیں چاہتے، ہم اس ملک کے اندر انتشار نہیں چاہتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ ہیں جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ ہم اگر مانگتے ہیں رب اکبر کی کبریائی کو مانگتے ہیں، مدینے والے کی مصطفائی کو مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اور یہ بات بھی اس ملک کے در و دیوار سے منواتے رہیں گے۔ ہمیں ہر وہ آئین اور اس قانون کا احترام ہے جو دائرہ کتاب و سنت کے اندر ہے۔ ہم مغربی جمہوری تصور کو نہیں مانتے جس کے اندر مقننہ کو لامحدود قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ ہماری مقننہ پابند ہے، کتاب و سنت کی پابند ہے، ہماری مقننہ پابند ہے، اللہ کے فضل و کرم سے قرار دادے مقاصد کی پابند ہے، ہماری مقننہ پابند ہے، 73 کے آئین کی پابند ہے جس نے کتاب و سنت کے سپریم لا ہونے کی ضمانت دی ہے۔ اگر کتاب و سنت اس ملک کا سپریم لا ہے اور یقیناً ہے تو اس ملک کے اندر پیغام مصطفیٰ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا، پیغام مصطفیٰ کو اس ملک سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، نظام مصطفیٰ کو اس ملک اور ریاست کے قانون سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔
انشاءاللہ ہم اس بات کو اس ملک کے در و دیوار سے منوا کے چھوڑیں گے. پارلیمان اگر سپریم ہے، جتنی مرضی سپریم ہے، حضور کے فرمان سے نیچے ہے. سپریم کورٹ سپریم ہے، جتنا بھی سپریم ہے حضور کے فرمان سے نیچے ہے. اسٹیبلشمنٹ سپریم ہے، جتنی بھی سپریم ہے حضور کے فرمان سے نیچے ہے. جس کا بھی مقام ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی بھی جتنا بھی بڑا ہو حضور کے مقام اقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے پیغام کی کیا بات کی جائے. اور بات جو تھی، میں نے جس وقت کہا انہوں نے زانو تلمس کو طے کیا تو عرش والے کے سامنے طے کیا، تو میرے سامنے کلام حمید کی وہ بڑی خوبصورت آیت آئی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ جس وقت ابھی مقام نبوت اور منصب نبوت ان کو تفویض نہیں ہوا تھا، حضرات گرامی قدر اللہ نے ان کو نہ پڑھائی کے کسی مکتب میں بھیجا، نہ لکھائی کے کسی مدرسے میں بھیجا. اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والوں کے شک میں کوئی ویٹ موجود ہوتا. لیکن آج سے قبل جب آپ نے نہ پڑھا نہ لکھا، لیکن آج آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ حضرت حالین الفاظ کہے تو کیا کہے، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یاس و تہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. حضرات گرامی قدر، حضور کا انقلاب، امن کا انقلاب، حضور کا انقلاب، آشتی کا انقلاب، حضور کا انقلاب، علم کا انقلاب، حضور کا انقلاب، آگاہی کا انقلاب، حضور کا انقلاب، دلیل کا انقلاب، حضور کا انقلاب، روشنی کا انقلاب، حضور کا انقلاب، نورانیت کا انقلاب. اور آج میں خان صاحب کو بھی یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، ایک مدینہ کی ریاست وہ ہے جس کا تعارف آپ کرواتے ہیں، اور ایک مدینہ کی ریاست وہ ہے جس کا تعارف اہل الحدیث کے فرزند کرواتے ہیں. ہمیں اس ریاست کی ضرورت ہے جس میں نہ جوئے خانے ہونے چاہیے، نہ نائٹ کلب ہونے چاہیے، نہ شرابوں کی بھٹیاں ہونی چاہیے، نہ سودی لین دین کے کاؤنٹر ہونے چاہیے. ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت مولانا ظفر علی خان نے مدینہ کی ریاست کا نقشہ کھینچا اور کمال کھینچا. حضرت مولانا ظفر علی خان نے کیا الفاظ کہے، کہا ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے. حضرات گرامی قدر، صحابہ کا معاشرہ ذکر اذکار کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ حیا کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ جرأت و جہاد کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ اشار و صحابت کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ للہیت کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ تقوی کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ تزکیے کا معاشرہ. اور تم کون سی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو جس کے اندر ٹرانسجنڈر قوانین کو لاگو کرنے کے بعد تمہاری پارٹی کی سینئر رہنما نے اسلام آباد کے اندر ایک ہسپتال کو قائم کیا جس کے توسط سے ہزاروں مردوں کو عورت بنا دیا گیا اور ہزاروں عورتوں کو مرد بنا دیا گیا. حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ریاست کی بقا کے لیے، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق، حضرت علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق، علماء اسلام کے ویژن کے مطابق اس ملک کا قبلہ و کعبہ واشنگٹن کی طرف نہیں ہونے دیں گے، ٹوکیو کی طرف نہیں ہونے دیں گے، لندن کی طرف نہیں ہونے دیں گے، کوپن ہیگن کی طرف نہیں ہونے دیں گے. ملک کی ڈائریکشن میں کریں گے یا مکہ کی طرف کریں گے یا مدینہ طیبہ کی طرف کریں گے. حضرات گرامی قدر، اور حضرت علامہ شہید کئی مرتبہ کہا کرتے تھے اس ملک کی بیماریوں کا علاج
فلاں کے پاس بھی نہیں اور فلاں کے پاس بھی نہیں. اور میں آج آپ کو علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، اس ملک کی روحانی بیماریاں ہوں یا مادی بیماریاں ہوں، ان کا علاج نہ مسلم لیگ کے منشور کے پاس ہے، نہ تحریک انصاف کے منشور کے پاس ہے، نہ پیپل پارٹی کے منشور کے پاس ہے. وہ منشور اگر کسی کے پاس موجود ہے تو ان جلیل القدر علماء کے پاس موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان بیماریوں کا علاج اگر کسی کے پاس ہے، یا رب کے قرآن کے پاس ہے، یا کملی والے کے فرمان کے پاس ہے. وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساکی. حضرات گرامی قدر، پیغام مصطفیٰ کے بغیر ملک کو امن نہیں مل سکتا، پیغام مصطفیٰ کے بغیر ملک کو روشنی نہیں مل سکتی، پیغام مصطفیٰ کے بغیر ملک ترقی کی اشارہ کے راستے پہ نہیں چل سکتا، پیغام مصطفیٰ کے بغیر ملک کو رفعت اور عروج نہیں مل سکتی. اور مجھے یہ بات بتلاؤ، پیغام مصطفیٰ کو لاگو کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم حرجیت کے راستے پر ہیں، نہ خروج کے راستے پر ہیں، نہ بغاوت کے راستے پر ہیں. ہم علم کے راستے پر، استدلال کے راستے پر، آئین و دستور کے راستے پر اپنی حد میں رہتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے بارود چلائے بغیر، گولی چلائے بغیر، لاٹھی چلائے بغیر، پتھر مارے بغیر، اور کسی قسم کا حلف شارب کیے بغیر انشاءاللہ دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، علم کے ذریعے، آگہی کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، قلم کے ذریعے انشاءاللہ اس ملک کے اندر سے باطل نظاموں کو گرا کے چھوڑیں گے، سرمایہ دارانہ نظام کی بساط کو پلٹا کے چھوڑیں گے، جاگیردارانہ نظام کو اڑا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں پہ کملی والے کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اس مقصد کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑے اطمینان اور سکون سے باہر نکلیں گے. باہر آپ کے لیے کھانے کا انتظام